الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں جن کی ابتدا میں لفظ ربنا آیا ہے۔ یہ وہ دعائیہ جملہ ہے جو بندہ اپنی دعا سے پہلے اگر مانگے تو اس دعا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جن دعاؤں کے شروع میں لفظ ربنا آتا ہے۔ 2 الفاظ اللہم اور ربنا، ان سے کی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قرآن پاک میں بتاتے سمجھاتے بھی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترتیب ہمیں سمجھائی ہے۔ دیکھیں، دعا، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو مغز جو ہے یعنی آخری انسان کی دانش مندی کی جگہ مغز ہے۔ اگر ذہن بندے کا ٹھیک نہ ہو، آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہوں لیکن کہے گا ہر کوئی اسے پاگل، ذہن ٹھیک نہ ہو مگر کان ٹھیک سنتے ہوں، پھر بھی ایسے شخص کو جو سنتا تو ٹھیک ہے لیکن ذہنی ٹھیک نہیں، تو ایسے شخص کے لیے لفظ پاگل کا اطلاق ہوگا کہ اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرے، سوال کرے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کے بالکل قریب ہوں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب دعائیں مسنون یا معصورہ، یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن سے ثابت ہوں
یا وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ثابت ہوں، احادیث مبارکہ سے۔ دعاؤں کے آداب سکھائے گئے ہیں، آج اسی پر تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کو اخلاص کے ساتھ مانگا جائے۔ ہر دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی ایک دعائیں تو حدیث سے ثابت ہیں لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثلا ابھی ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے دعا پڑھی ہے، کون سی دعا پڑھی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، تو یہ دعا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ہم میں سے کسی نے اس دعا کو پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کے پڑھا یا ویسے ہی کہہ دیے جملے؟ یہ ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کا مانگنا اگرچہ سنت سے ثابت ضرور ہے لیکن ہر دعا پر نہیں ہے، ہر موقع پر نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد سے اب ہم نکلیں گے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر ہم دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، دعا پڑھیں گے۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے ہم نے دعا پڑھتے وقت آداب دعا کا تو خیال رکھنا ہے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر دایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر یہ دعا کے جملے پڑھیں، لیکن ہاتھ کا اٹھانا یہاں ضروری نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کی دعا ہے، اسی طرح اٹھنے کی دعا ہے۔ تو سونے سے پہلے دعا پڑھی لیکن ہاتھ کا اٹھانا حدیث پاک سے ثابت نہیں تھا تو نہیں اٹھایا۔ جہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہو وہاں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگیں، جہاں دعائیہ جملے کہنا ثابت ہوں وہاں دعائیہ جملے کہہ دیں۔ ہم جتنے اجمی لوگ ہیں ہم دعاؤں کے مافی ضمیر کو نہیں سمجھتے کہ دعاؤں میں کیا مانگا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے۔ ہم ان کو کہنے کی بجائے ہاتھ اٹھانے کو ترجیح دیتے ہیں کہ میاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس کا مقصد ہے آپ نے دعا نہیں کی۔ کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں، حضرت ہمارے لیے فلاں دعا کر دیں، اور آدمی کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس مراد کو پورا فرما، اے اللہ ان کو برکت دے۔ پھر وہ کہتے ہیں دعا، بھی دعا تو کہی ہم نے یہ جملے نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو گے تو ان کی تسلی ہوگی ورنہ ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ یہ جہاں بھی بعض اوقات دعاؤں کے مانگنے یا نہ مانگنے کا اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں کہ اللہ سے نہ مانگے، البتہ اس کی ترتیب وہی قائم ہونی چاہیے جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر مانگی وہی مانگنی چاہیے، جس انداز میں مانگی اسی انداز میں مانگنی چاہیے۔ یہ تو ہوگی مسنون دعا، ورنہ رواجی دعا ہے کوئی بھی کرتا رہے۔ اور بعض اوقات آدمی مسنون دعا کی ترغیب دے دے اور غیر مسنون دعا سے منع کر دے تو الزام سا لگا دیتے ہیں میاں آپ نے تو دعا ہی نہیں مانگی، آپ تو دعا کے قائل نہیں ہیں۔ دعا تو اللہ سے مانگنی ہے، جب بھی مانگ لیں۔ خاص طور پر یہ شور کب اٹھتا ہے جب جنازے کے بعد کی دعا کا مسئلہ آ جائے کہ جی جنازہ پڑھا ہے تو دعا تو مانگی نہیں۔ بھئی جنازے میں تو دعا مانگی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہاں جنازے کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے اور کسی ایک جنازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو، کسی ایک پر تو مانگ لیتے ہیں، ورنہ اس میں کیا لڑنے کی ضرورت ہے یار۔ ہر آدمی جنازے کے بعد بھی یہ دعا یا جملے کہتا ہوا جاتا ہے یا اکثر یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ اس پر رحمتیں۔ اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اس دعا کے مانگنے پر اگر کوئی اطمینان نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھانے پر ہی اطمینان کرتا ہے تو یہ رواجی دعا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اسے سنت سے ثابت دعا نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جنازے بھی پڑھائے، مردوں کے جنازے بھی پڑھائے، بالغ کے بھی پڑھائے، نابالغ کے بھی پڑھائے، انفرادی جنازے بھی پڑھائے، اجتماعی جنازے بھی پڑھائے۔ یعنی کمال ہے کہ احد کے 70 شہداء کا جنازہ حضور پڑھا رہے ہیں اور اپنے چچا کے غم میں رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یوں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ رب العزت کی طرف گویا کہ مخاطب ہیں، میرے اللہ اب تو مجھ سے راضی ہو جا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔
تو کیا خیال ہے بھئی، اتنی جب دعا میں التجا موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ اگر آج کے ساتھی ہوتے تو وہ ناراض ہو جاتے، جی آپ نے جنازہ پڑھا لیکن دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو یاد رکھو، دعا کے لیے ہر موقع پر ہاتھ کا اٹھانا نہیں ہوتا۔ جہاں مسنون ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے مانگیں، جہاں غیر مسنون ہے وہاں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو دعائیں فرما دیں ان کے آداب بھی ساتھ فرما دیے۔ اسی طرح سفر کی دعا ہے، ہم گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری سفر کی اور دعا فرمائی، بحری سفر کے لیے اور دعا فرمائی ہے۔ آپ گاڑی پہ ہیں، کار پہ، بس پہ، جیپ پہ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، اس پہ ہیں تو سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کون ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے؟ تو دعا تو پڑھی لیکن دعا مانگنے کا معنی ہاتھ اٹھانا وہاں ثابت نہیں، تو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جہاں ثابت ہے وہاں ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، دعا مانگی ہر صورت کس سے جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ قطعی بات ہے۔ اس میں کوئی راضی ہو اس کی منشا، کوئی ناراض ہو اس کی منشا، اللہ تعالیٰ جیسی توقع غیر اللہ سے رکھ کر اس سے دعا مانگنا یہ بالکل شرک ہے، اور اس شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مانگنا صرف اور صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سنیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو میں کس سے مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ آپ سفر کریں، گھوڑے پر ہیں، گھوڑے کو ہانکنے اور چلانے بھگانے میں ایک چابک سا ہے، وہ چابک نیچے گر پڑا، آپ نے کسی کو کہا ہو کہ اٹھا کے مجھے دے دو، یہ بھی پسند نہیں تھا، گھوڑے سے اترے، چابک اٹھایا، پھر گھوڑے پر بیٹھے کہ میں سوال کسی کو نہ کروں، جب ایک کام میں خود کر سکتا ہوں تو کسی کے آگے میں اس کا ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ تو بہرحال سوال کرنا اگر خود کر سکتا ہے تو ضرورت نہیں نہ کرے۔ اسی طرح دعا، اسے بھی غیر اللہ سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اور دعا کے آداب میں یہ شامل ہے۔ نماز فرض کے بعد، بعض ہمارے احباب کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں، بھئی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد اپنا چہرہ مبارک پیچھے پھیر کر بیٹھنا بیان بھی ثابت ہے، تقریر بھی ثابت ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور دعا مانگ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، تو ایسا کسی نے کر لیا تو وہ نہ کرنے والوں کو نہ چھیڑے، نہ کرنے والوں کو خواہ طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے، اس سے تفرقہ بازی بڑھتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ البتہ جنازے کی نماز ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی جنازے پڑھائے، مدینے میں بھی پڑھائے، اجتماعی انفرادی بھی پڑھائے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد مانگی ہاتھ اٹھا کے رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، فلاں چیز پڑھ لو، اب دعا مانگ لو، اتنی دیر میت رکھی ہوئی ہے، یہ بالکل ثابت نہیں۔ بلکہ میت کے متعلق یہ ہے کہ میت نیک ہے تو وہ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے تم کس کاموں میں پڑے ہوئے ہو، کس کاموں میں پڑے ہوئے، جلدی کرو مجھے لے چلو قبر میں، اور میری وہ قبر تمہارے نزدیک قبر ہے، ورنہ اللہ نے تو میرے اعمال کے بل بوتے پر اسے جنت کا باغ بنایا ہوا ہے، وہ تو جنت کا باغ ہے۔ قبر کی دو کنڈیشنیں ہیں، دو حالتیں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ یا حفر من حفر النیران، یا تو جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ، اور خدا نخواستہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو اس پر لے کر چلے تو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے مانگی ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، ہاتھ اتنا اونچا فرما لیتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے کرتے سے ہمیں آپ کے بغل کی چمک نظر آتی تھی، اتنی اونچی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور کبھی ہاتھ کا اٹھانا، کبھی ہاتھ کا نہ اٹھانا۔ اور اس رکوع کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی، یا قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی بناوٹ اور بے شک رات اور دن کی تبدیلی، کن باتوں کو؟ دو باتوں کو دلیل بنایا اللہ تعالیٰ نے، اپنی قدرت کے طور پر، اپنی توحید کے طور پر۔
किस बात की? आसमान व ज़मीन की पैदाइश, ये भी, और रात और दिन की तब्दीली। 5, 7, 10 घंटे पहले रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, ये तब्दीली। लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए रब की कुदरत समझने को ये काफ़ी है। आसमानों की पैदाइश भी काफ़ी है, ज़मीन की पैदाइश भी काफ़ी है, रात की तब्दीली भी काफ़ी है, और दिन की तब्दीली भी काफ़ी है। हर दिन हर रात के बाद, हर रात हर दिन के बाद अपनी तरतीब से आ रही है। मैं तो कहा करता हूँ, आज अगर 26 नवंबर 25 नवंबर है तो आज जिस वक़्त सूरज ने गुरूब होना है, दिन ने ख़त्म होना है और रात ने शुरू होना है, आप दुनिया में कभी इसी तारीख़ को देख लेना, 100 साल बाद भी देख लेना, इसी वक़्त पे सूरज गुरूब होगा, इसी वक़्त पे रात आएगी, इसी वक़्त पे दिन निकलेगा। अल्लाह ताला ने इसे इतनी तदबीर से बना रखा है कि अल्लाह की तदबीर में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आ सकता। लेकिन इस दलील को समझेंगे कौन? जो अक्लमंद होंगे। और अक्लमंद वो होंगे जो क्या कहेंगे? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अक्लमंद वो होते हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह का ज़िक्र। कब करते हैं? क़ियामों व क़ुऊदा, खड़े हुए भी करते हैं, बैठे हुए भी करते हैं। खड़े हुए भी ज़िक्र करना, बैठे हुए भी करना, चलते फिरते भी करना, सवारी पर भी करना, सफ़र के दौरान भी करना, सोकर, वाला जुनूबहिम, और पहलू के बल जब लेट जाते हैं, सोकर भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब ज़िक्र करने की 2 सूरतें हैं यहाँ। एक सूरत तो ये है कि जिस तरह तस्बीह लेकर अल्लाह ताला के किसी सिफ़ाती नाम को या कुरान पाक की किसी आयत करीमा को हम मुसलसल पढ़ते रहें, ये ज़िक्र है। दूसरा ज़िक्र ये है कि हम अल्लाह ताला की कुदरतों में बग़ौर, निशानियों में बग़ौर देखें कि रब ने इनको कैसा बना दिया। ये तफक्कुर और तदब्बर करें। जब ये तफक्कुर और तदब्बर करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे अल्लाह की कुदरत कितनी आला और कितनी शान वाली है, कितनी आला और कितनी शान वाली है। सुबहान अल्लाह। आगे फरमाया, जब वो इन चीज़ों को देखते हैं, वयतफक्करूना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन की पैदाइश को देखते हैं तो क्या कह उठते हैं? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने दुनिया में कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। कायनात की हर चीज़ मुफीद है भाइयों, हर चीज़ मुफीद है। अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र बज़ाहिर ना भी आए तो वो अलहदा सोच है हमारी, या हमारी सोच नाबालिग और छोटी है, वरना कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ने गैर मुफीद पैदा नहीं की कि उसका कोई फ़ायदा ना हो, उसका कोई फ़ायदा ना हो। एक दफ़ा कहते हैं अफ्रीका के जंगल में आग लग गई। माहिरीन ने देखा भी क्यों लगी होगी, जंगल है, कोई आबादी नहीं कि किसी ने आग जलाई हो तो उसकी कोई चिंगारी आगे फैली हो, कोई शोला आगे निकला उससे आग लगी हो। इस नतीजे पर पहुँचे कि इस ज़मीन पर लगता है हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो ज़मीन को खोद कर ज़मीन में रहें, उससे ज़मीन के अंदर की गर्मी और टम्परेचर निकलता रहता है और ज़मीन में गर्मी इतनी जमा ही नहीं होती कि वो इसके आग और शोले का ज़रिया बन जाए। लिहाजा उन्होंने कई इलाकों से हशरातुल अर्ज़ को हिला करके वहाँ लाए, वहाँ कीड़े मकोड़े छोड़े, उन्होंने बिलें बनाई, ज़मीन की तपिश जो थी वो निकली और फिर उसके बाद से वो नहीं लगा। इसका मकसद ये है कि ये कीड़े मकोड़े जो हमें गैर ज़रूरी नज़र आते हैं, अल्लाह ने इनमें भी फ़ायदे रख दिए हैं, इनमें भी कोई ना कोई शानें अल्लाह ने रख दी हैं। कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। दरख्तों को देख लें, पत्थरों को देख लें, नबातात को देख लें, जमादात को देख लें, हर एक चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। हमें अगर वो फ़ायदा समझ नहीं आता या हमारी वो ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बेकार नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। बंदे को अल्लाह के सामने क्या कहना चाहिए? अल्लाह तू पाक है, तू अपने फ़ज़ल व करम से हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये दुआ नंबर 1 आ गई। सुबहानका, सुबहान कौन है? अल्लाह। पाक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तू पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें अज़ाब आग, आग के अज़ाब से हमें बचा ले। आग से बचने की दुआ कुरान पाक में कई जगह पर है, कई जगह पर है। ये कौन सी आग है? जिस आग के मुताल्लिक़ कुरान में आता है उइद्दत लिल काफ़िरीन, ये काफ़िरों के लिए तैयार की गई है। और इस आग में क्या होगा? इस आग में लकड़ी नहीं जलाई जाएगी बस, बल्कि इस आग में या पत्थर डाले जाएंगे या इंसान डाले जाएंगे।
ایندھن کے طور پر، یہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ اس آگ کو ہم قرآن پاک میں صرف پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس کو دیکھا کہ اس میں کس طرح لوگ تڑپ رہے تھے اور کس طرح بے بسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مناظر کو بیان فرماتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل آتے تھے، آپ اتنے پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر دعا فرمائی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اگر کسی کو اللہ نے آگ میں ڈال دیا تو اس سے بڑا برا انجام اور کوئی نہیں، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں، یہ اس سے بڑی بے عزتی اور کوئی نہیں کہ بندہ آگ میں چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے، یار فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا۔ بھئی نظر نہیں آ رہا تو صاف ظاہر ہے اگر جنت میں نہیں آیا تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور پھر حیران ہوں گے کہ ہم تو اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے، ہم تو اسے بڑا صالح سمجھتے تھے، ہم تو اسے بڑا عمدہ سمجھتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس کے اعمال اتنے اچھے اور مضبوط ہوں گے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، لیکن پتہ نہیں اس کے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بجائے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں۔ جسے اللہ نے جہنم میں بھیجا اس سے بڑی بے عزتی کوئی نہیں۔ فَأَقَدْ أَخْزَيْتَ، اللہ تعالیٰ نے اسے رسوائی کا آخری درجہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ وہاں چلا گیا، اللہ اس سے ہم سب کو بچا لے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں۔ من انصار، ظالم کون ہے؟ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ظالم سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو ماریں، کسی سے کوئی چیز چھین لیں۔ ظالم اصل وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرے، اپنے عقیدے پر ظلم، اپنے اعمال پر ظلم، اپنی تربیت پر ظلم، اپنے کاموں پر ظلم، جو اس قسم کے کام کرے وہ ظالم ہے، جو وہ ظالم ہے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا میں جتنے بھی ظالم ہیں وہ کسی نہ کسی سہارے ظلم کرتے ہیں۔ بے سہارے بندے میں ہمت نہیں ہے، پیسے کا مان ہوتا ہے، کبھی افرادی قوت کا مان ہوتا ہے، کبھی اختیارات پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادتیاں بندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ کرتے ہو آخرت میں کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی انصار، کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ اب تو ہر جگہ مددگار کے مختلف نعرے ہیں، مختلف نعرے، ہر گلی میں علیحدہ ایک چیز لکھی نہ، یہاں فلاں مددگار، کہیں کہیں بزرگ کا نام، کہیں کہیں صحابی کا نام، کہیں کسی ولی کا نام، کہیں والدین کا نام، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی مدد کے سہارے ہم دنیا میں اپنی خام خواہ عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ سب کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ہی سب کے قریب ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، سبحان اللہ۔ مومن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے اللہ جس تیرے بندے نے ایمان کی دعوت چلائی ہے ہم نے وہ ایمان کی دعوت سن بھی لی، اور اس کی ایمان کی دعوت کو سننے کے بعد ان آمنوا بربکم، اس نے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو اس دعوت کو ہمارے پاس دعوت پہنچی، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ فآمنا، اے اللہ تجھے گواہ بناتے ہیں ہم ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اور ایمان کی دعوت دینے والا سب سے پہلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایمان کی دعوت دی ہے۔ اور اس ایمان کی دعوت میں، اس دعوت پر لبیک کہنے والے، سب سے پہلے اس ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان صحابہ میں سب سے پہلا شخص جس نے آزاد ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب ثروت ہونے کے باوجود، با اختیار ہونے کے باوجود ایمان کو فوراً قبول کیا۔ بیوی نے ایمان قبول کیا لیکن وہ نکاح میں تھی، غلام نے ایمان قبول کیا لیکن وہ غلامی میں تھا، بچے نے ایمان قبول کیا وہ آپ کے ہاں رہائش پذیر تھا۔ جس نے آزاد ہونے کی حیثیت سے ایمان قبول کیا وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلام ہوتے ہوئے درجات کن کے بڑھے؟ دو غلاموں کا ذکر کثرت سے آتا ہے، ایک حضرت زید بن حارثہ اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، بک کر کیا بنا دیے گئے؟ غلام۔
بھائیوں نے بیچا، غلام بنے، لیکن غلامی کے بعد غلام بن کر گئے جیل میں، واپس آئے تو غلام بن کر نہیں آئے، میرے اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ گئے غلام بن کر تھے جیل میں، کہتے ہیں حضرت یوسف کی غلامی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی شکل میں عطا کیا۔ اور حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، تحفے میں دیا غلام۔ اس حضرت زید بن حارثہ کے وارث ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، یہ غلام آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کے بدلے جو غلام آپ چاہتے ہیں آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کے بندو، میں نے زید کو غلام نہیں، زید کو بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ غلامی میں حضرت زید کا بھی وہ نصیب جاگا، وہ نصیب جاگا کہ میرے پاک پیغمبر نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، میرا بیٹا بنا، یہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔ تو آگے چلاتے ہیں، تو دعا مانگی، ربنا فاغفر لنا۔ ہم نے، صحابہ نے، ان آمنوا بربکم فآمنا، ایمان لانے میں سب سے پہلے بلا تأمل ایمان لانے میں جن کا نام سر فہرست ہے، اس کا تاج حضرت ابو بکر کے سر پہ ہے، اس کا تاج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ ہے، اس کا تاج بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہے، اس کا تاج غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کے سر پر ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ بھائی مومن کی شان یہ ہوتی ہے، جب دین کا صحیح مسئلہ پتہ چل جائے تو پھر بحث و تمہیس نہیں کرتا، اس مسئلے کو عمل کرتا ہے۔ تو یہ بھی دعا آ گئی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں استغفار۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی ایک تسبیح صبح، استغفار کی ایک تسبیح شام، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، دن رات میں ہم سے کئی ایسی خلاف سنت اور خلاف شریعت باتیں ہو جاتی ہیں جس پر ہمیں پچھتانا چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اور اس کی پچھتاوٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں استغفار کر لینا چاہیے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ دن بھر کی وہ زیادتیاں غلطیاں جو ہوئیں، اگر بڑے لیول کے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے، انہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ چھوٹے گناہ ہیں، اسی استغفار کرنے سے اور نیکی کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد ہیں تو ادا کرنا ضروری ہے، یہ نہ استغفار سے معاف ہوں گے نہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ توبہ سے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، استغفار سے اور نیکی سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور بعض اوقات تو نیکیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اللہ گناہوں کو ان نیک عملوں کی بدولت، اچھے عقیدوں کی بدولت کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حقوق العباد ادائیگی سے ادا ہوں گے، وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ہم استغفار کرتے رہیں اور اس کے بعد سمجھیں ہم نے کسی کا حق دبایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کام چلتا رہے گا، ہم تو استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ مومن کو استغفار کرنا چاہیے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کتنی پیاری دعا کا جملہ، یہ پیارا جملہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا مانگنی چاہیے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، نیک لوگوں جیسی موت دینا، اس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، اور نیکوں کے ساتھ اٹھانا، نیکوں کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ دنیا میں قرآن سے محبت تھی، قیامت میں قرآن کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں نبی سے محبت تھی، قیامت کو نبی کے پرچم کے نیچے ہوگا۔ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ محبت تھی، قیامت کو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی توفنا مع الابرار کا معنی یہ ہے، ابرار کون ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار وہ ہیں جو قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ دعائیں مسنون مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسنون دعائیں مانگنا یا ان پر ضد کرنا، وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا تو ہے،
رواج کو مطمئن کرنا تو ہے، عوامی دباؤ میں آ کر اس کو کرنا تو ہے، اس کا ثواب کا مجھے نہیں پتہ کیا بنے، کیونکہ جو حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت ضلالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا پابند فرمائے اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔